اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، بلکہ آندھرا، تلنگانہ کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو گیا ہے۔ سارے ملک کو اس مسئلے کی لپیٹ میں لیا گیا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کی لی گئی، چن چن کر مارا گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ اٹھا ٹرپل طلاق کا، آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی قانون پاس کر دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کے شرعی مسائل میں مداخلت کی گئی، آئین کے قوانین جو ہماری پرسنل قانون ہے، جسے ہم مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، اس پہ بھی مداخلت کی گئی۔ پھر شادی کی ایج کو 21 سال کر دیا گیا، حالانکہ ہمارے پاس لوگوں پر شادی کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ پھر بلاخر مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عصمت و عفت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ایک ناکام مضمون منصوبہ بند سازش کے تحت حجاب کے مسئلے کو اٹھایا گیا۔ تلنگانہ کی سرزمین پر متعدد ایسے واقعات رونما ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی ورثہ ہے، قطب شاہی اور آصف شاہی دور کی جو قدیم مساجد ہیں، کیونکہ ہم نے اس خطے پر 4 صدیوں سے زیادہ عرصہ حکومت کی، ظاہر سی بات ہے ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کی حکومت میں تعمیرات میں چار مینار آپ نے بنایا، مکہ مسجد آپ نے بنائی، عثمانیہ ہاسپٹل آپ نے بنایا، عثمانیہ یونیورسٹی ہم مسلمانوں نے قائم کی۔ تو ٹھیک اسی طرح فتوحات تھی بادشاہوں کی، تو جن علاقوں سے دور قطب شاہی کے بادشاہ یا سلاطین گزرتے یا رکتے، وہاں پر مساجد تعمیر ہوتے، اور جن علاقوں میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا گزر ہوتا، جہاں پڑاؤ ہوتا، تو وہ حکم دیتے کہ ہمارے پڑاؤ کے بعد ہمیں جس زمین پر پڑاؤ کیا تھا، ہمارے لوٹ کے آنے تک یہاں پر اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر ہو جانی چاہیے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، تو وہاں پر مسجد تعمیر ہو۔ اب ان کی حکومتیں ہیں کہ پتلے بنا رہے ہیں، ہزاروں کروڑ اس میں صرف کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت تھی، ہمیں پتلے نام نمون مجسموں کی ہوس نہیں ہے۔ مسلمان جہاں جاتا ہے وہاں پر اپنا گھر بعد میں بساتا ہے، پہلے اللہ کا گھر بساتا ہے۔ یہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے، یہ آپ کی حرارت ایمانی ہے۔ مسلمان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جن علاقے میں مسلمان بستے ہو رہتے ہوں وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کے بندے اپنے جبینوں سے، سجدوں سے اس گھروں کو آباد کر سکیں۔ اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ انہیں خطوط کو مد نظر رکھ کر، انہیں پیمانوں کو ہم سامنے رکھ کر مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن چند سالوں سے تلنگانہ کی ریاست جب سے بنی ہے، میں بے باک طور پر آپ سے عرض کروں گا، بغیر کسی خوف و خطر کے، کہ منصوبہ بند طریقے سے مساجد کی شہادت عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ابر پیٹ کی مسجد کو شہید کیا گیا، مسلمانوں نے ہلکا پھلکا احتجاج کیا، پھر بھول گئے۔ اس کے بعد سیکریٹریٹ میں 2 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں نے چند طبقوں سے آوازیں اٹھی، احتجاج کی صدائیں بلند کی گئی، پھر لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ملا کر نمائندگی ہماری سیاسی قائدین کی رہی، وہاں پر تھک ہار کر حکومت تلنگانہ نے طے کیا کہ وہاں مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسجد بنائی جائے گی، مسئلہ یہ ہے کہ مسجد توڑی کیوں گئی، مسجد کو شہید کیوں کیا گیا۔ اس کی وجوہات، اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں، جو کانسپیریسیز ہیں، جو کانسپیریٹرز ہیں، جو ان سازشوں کو رچ رہے ہیں، آپ کو ہم کو پہچاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، ہر قوم میں عبادت گاہ کا تصور ہے، ہر قوم اپنی اپنی عبادت گاہوں کو جاتی ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ مساجد عطا فرمائی ہیں
جہاں پر ایسا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا پاکیزہ خوبصورت حسین پرسکون ماحول اور منظر پیش نہیں کر سکتا۔ نہ چرچ کلیسا کر سکتا ہے، دہیا کر سکتا ہے، نہ مندر کر سکتی ہے، نہ گردوارا، جو پرسکون ماحول اور منظر یکسانیت کا، ڈسپلن کا ہماری مسجدیں پیش کرتی ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی مہنگا نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اقبال کہتے ہیں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں پر امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں پر ایک عالم اور جاہل کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ ہماری مسجدیں ہیں جہاں پر بھید بھاؤ، رنگ، نسل، امیری، غریبی، یہ ساری جو چیزیں ہیں جن سے انسان میں تغیر پیدا ہوتا ہے، جن میں انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے، وہ غرور، وہ تکبر، وہ انانیت، وہ ایگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں لا کر ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کسی امیر کے بازو کہہ لوں گا امیر ہوں تو امیر آ کر گئے، میں اعلیٰ خاندان کا ہوں تو میرے ساتھ اعلیٰ خاندان والا ہی ٹھہرے گا، میں پیسے والا ہوں تو پیسے والا ٹھہرے گا۔ کوئی سیاسی قائد نہیں کہہ سکتا کہ میری شانہ بشانہ کوئی عام آدمی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہاں سے لے کر حرم مکہ تک، حرم مدینہ تک ایک ہی تصور ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ تصور دنیا کائنات میں مسجد کے علاوہ کوئی اور مقام پیش نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، یہ مسلمانوں پر جو مظالم کی انتہا کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جو سب سے اہم سازش ہے وہ یہ کہ ظلم اتنا کیا جائے کہ مسلمان اس کے عادی ہو جائے۔ یعنی ہر نئے عنوان سے، ہر نئے روز، ہر نئے مہینے ایک نیا مدعا، ایک نیا عنوان لا کر مسلمانوں کو ستایا جائے۔ اتنا تنگ کیا جائے کہ کسی شاعر نے، جگر مراد آبادی نے شاعر کہا تھا کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کیا آسان ہے، غالب نے کہا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب مشکلوں کو پڑھتے آدمی جب تھک جائے گا کہ بھئی ایک حملہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، کتنی بار آپ جواب دیں گے، کتنی بار آپ کی توانائی اور طاقت اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ تو ان کی یہ سازش ہے کہ تابڑ توڑ حملے کیے جائیں، پہلے کمزور کیا جائے، اور جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آدمی بے حس ہو جاتا ہے۔ ایک کمزور، ناتواں، لاغر انسان سڑک پر پڑا ہوا ہے، نہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی صلاحیت ہے اس کے پاس، نہ کسی سے کچھ پوچھنے کی صلاحیت ہے، اس کی قوت گویائی بھی ختم ہو گئی ہے، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، تو وہ زندہ لاش ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے رحم و کرم پر پڑ جاتا ہے۔ لوگ آئیں گے، اسے پانی دیں گے تو وہ پانی پیے گا، غذا دیں گے تو غذا دے گا، کمبل اڑائیں گے تو اڑے گا، کپڑے پہنائیں گے تو پہنے گا، کیونکہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو بلا تمثیل میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پر اتنے حملے کیے جا رہے ہیں، تابڑ توڑ، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے پہلے کمزور کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بے حس کر دیا جائے گا، بالکل ناتوانی کے عالم میں ہو جائیں گے۔ تو اب وقت ہے کہ ہم اٹھیں اور اپنی ہمتوں کو سمیٹیں، اپنی صفوں کو متحد کریں، آپس کے اختلافات کو بند کریں۔ ہمارے عقائدین، قوم و ملت کے علماء، مشائخ، زعماء، دانشوران قوم و ملت، سیاسی قائدین، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کر ان فرقہ پرست طاقتوں کا جواب دیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ وہ دن دور نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر ہم نہیں جاگیں گے تو ہمارے محلے کی مسجدوں کو بھی شہید کیا جائے گا۔ اس علاقے میں مجھے علی بھائی مجاہد بھائی نے بتایا بے شمار قطب شاہی دور کی مساجد آج بھی آباد ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ شہر کے باہر تھے۔ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، بادشاہ جب سیر و سیاحت کے لیے آتے یا اورنگزیب عالمگیر جب فتوحات کے لیے آتے تو جہاں رکتے وہاں مسجدوں کی تعمیر کرتے۔ تو ان علاقوں میں بے شمار ایسی مسجدیں ہیں۔ تو مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسجد صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے دوستو، یاد رکھنا۔ مسجد آپ در و دیوار سے آباد نہیں رکھ سکتے، چھت سے آباد نہیں رکھ سکتے، خوبصورت قالین یا جھومروں سے مسجد صرف آباد نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کے سکون کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے آباد ہوتی ہیں۔
مسلمانوں کے رکوع اور قیام سے آباد ہوتی ہیں، مسلمانوں کی حاضری سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ جذبہ ہے کہ کسی علاقے میں مسجد شہید ہو گئی، ریلا لگ گیا، 2000 4000 نوجوان پہنچ گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حمیت کا آپ کو ثبوت دینا ہے، شامی پیٹ میں مسجد شہید کر دی گئی، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان وہاں پہنچ گئے، بلا تفریق مشرق و مسلک پہنچ گئے، ہر مسلک کا آدمی وہاں پر بنا میں مسلمان وہاں سب کے سب موجود تھے، صدائے احتجاج بلند کی۔ آپ دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان مسجد کے نام پر سر کٹانے تیار ہے لیکن مسجد میں آ کر سر جھکانے تیار نہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اگر مسلمان مسجدوں میں جا کر سر جھکاتا ہوگا، جس علاقے سے گزر جاتا، جس علاقے سے نوجوانوں کا گزر ہوتا، نوجوان اس لیے کہ نوجوانان قوم ملت معماران قوم ملت، ضعیف العمر لوگ زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں اور نوجوان سیر و سیاحت کرتے ہیں، وہ اسفار کرتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں۔ جن علاقوں سے آپ کا گزر ہو جائے نوجوانوں، اگر مسجد نظر آ جائے، نماز کا وقت ہو یا وقت اتنی اجازت دیتا ہے تو اس مسجد میں جائیں، وہاں کا دروازہ کھلوائیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر وہاں پر آئیں۔ کیوں؟ آپ کے سجدوں سے مسجدوں کا تحفظ ہوگا، آپ کے رکوع سے مسجدوں کا تحفظ ہوگا، آپ کے قیام سے مسجدوں کا تحفظ ہوگا۔ یہ مسجدوں کا تحفظ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج ہم جو پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ناکامی ہمارے ہاتھ آ رہی ہے، ہم یہ جو ڈر رہے ہیں، ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، نت نئے عناوین سے عنوانات سے مسلمانوں کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم سہم جاتے ہیں۔ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، اسی لیے ہم کو ساری کائنات ڈرا رہے ہیں، ہم کو ذرہ ذرہ دنیا کا ڈرا رہا ہے، ہم کو خائف کر رہا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں مساجد کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ تعمیر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ بنا دی جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے نوجوانوں کو، حافظ علی خان صاحب، محمد علی خان صاحب، مجاہد علی خان صاحب نے اس خطے میں مسجد بنائی ہے اپنی ذاتی صدقے سے۔ لیکن مسجد کی تعمیر کا بنیاد کیا ہے؟ تعمیر کی بنیاد اور مقصد یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھا جائے، صرف بنا دینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، غیر آباد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ مسجدوں کو تعمیر اور آباد کرتے وہی ہیں اور آباد وہی رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے عنوان کتنا خوبصورت ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں، من آمن باللہ۔ اب ہم اپنے دل سے پوچھیں، ہماری مسجدیں اگر شہید ہو رہی ہیں تو مجھے بتائیے، آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہمارے پاس وہ ایمان ہے جو صحابہ کے پاس تھا، جو تابعین کے پاس تھا، جو اہل بیت کے پاس تھا؟ نہیں۔ اور آخرت پر ہمارا بھروسہ ہی نہیں رہا۔ نوجوان نسل آخرت سے دور ہو رہی ہے، اصل کامیابی تو وہی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہی تو باقی رہنے والی ہے۔ ہماری آخرت، ہماری زندگیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں، پروفیسر بن جائیں اور کچھ بھی بن جائیں۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کامیاب مسلمان بن کر آخرت میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کر سکیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد بولیے کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے کہ نہیں؟ کہ آخرت میں ناکامی نہیں؟ تو دوستو اللہ فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اسی کے ساتھ اس کا کنٹینیوشن دیکھیں آپ کس طرح حسین، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ ان کی کیفیت بتاتا ہے، ان کی کوالٹیز بتاتا ہے، ان کے ایٹریبیوٹس بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ نماز کو قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے نہیں، قائم کرنے والے، یہ زکات کے دینے والے ہیں۔ تو 4 کوالٹیز ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت ہونے والی ہے، حشر و نشور ہونے والا ہے، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے ولم یخشى الا اللہ، اب یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مسجد کے ساتھ 4 چیزیں ہیں دوستو، یاد رکھیں، ایک اللہ پر ایمان، ایک آخرت پر ایمان، تعمیر مسجد ہی کے ساتھ زکات ہے، نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ بشارت دے رہا ہے ولم یخشى الا اللہ، یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فاولئک یکونون من المہتدین وسائر یکونون من المہتدین۔ اللہ پھر اس کے بعد بشارت دیتا ہے آپ کو اور دے کر ارشاد فرماتا ان قریب
یہی لوگ جو ان چیزوں پر عمل کریں جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کا قائم رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، تو اللہ فرماتے ہیں القریب، یہ لوگ ہدایت یافتہوں میں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جمعے کو آ جائیں، ایک وقت کی نماز پڑھ کر چلے جائیں تو ہم ہدایت یافتہ نہیں۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی 18ویں آیت میں یہ کنڈیشنز رکھی ہیں دوستو، یا آپ کو اللہ پر ایمان رکھنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس سرمایہ دار جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈر۔ کیا ہوگا؟ وہ ہدایت یافتہوں میں سے ہو جائے گا، اور جو ہدایت یافتہ ہو جائے گا وہی تو کامیاب ہوگا۔ بولیے کامیابی کامرانی اسی کی ہوگی۔ تو اس کے لیے دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صورتحال میں ہم اتنے طاقتور اسٹرانگ نہیں ہیں، لیکن اتنے کمزور بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ مسجدوں کو شہید کر دیا جائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و آفروں پر اگر ہاتھ ڈالا جائے تو ہم کیا چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں؟ دوستو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے اپنے پیمانے پر خود اٹھے، کسی کا انتظار نہ کریں۔ نوجوان بالخصوص میرے پیغام کو پہنچائیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ جب کبھی کسی مسجد کی طرف سے گزریں گے، قدیم مسجد آپ کو اس دور میں اگر نظر آئے گی تو مسلمان وہاں رکے گا، رک کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر آگے بڑھے گا۔ ہمیں کمیٹیاں تشکیل دینی ہوگی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، بعض آباد کاری کے لیے، تاکہ ہم قوم و ملت کے اس عظیم سرمایہ کی حفاظت کر کر مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک سکے، نوجوانوں کو ایک نیا حوصلہ عطا کر سکے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس نوجوان لڑکی کو سلامت رکھے جس نے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اسلامی اساس سے ویسٹرن کلچر پر اس لڑکی کی تربیت کی، تعلیم حالانکہ انجینئرنگ کی حاصل کر رہی ہے، لیکن تن پر برقع ہے، حجاب ہے، تو قابل مبارکباد ہے۔ یہ کوالٹیز اس لڑکی میں از خود نہیں آئی ہیں، یہ از خود نہیں آئی ہیں، یہ کوالٹیز اس نے اس کے باپ نے امپلیمنٹ کی، اس کی ماں نے اس کی تربیت کی، اس کے خاندان کا اس پر اثر ہے، کیونکہ جو ماحول میں بچے پڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پلتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، اسی ماحول کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ گھر میں اگر صرف میوزک چلتی رہے گی، ڈسکو چلتا رہے گا، نیو ایئر کے سیلیبریشنز ہوتے رہیں گے، تو بچے اسی ماحول میں ڈل جائیں گے، اسی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اگر گھروں میں میرے نبی کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں گے، میرے نبی کی زندگی اور کمالات بیان کیے جائیں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے وہ پہلو جس میں میرے نبی نے تنے تنہا ہزاروں کفار سے مقابلہ کیا، وہ پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کی جرأتیں نوجوان بچوں کے سامنے پیش کی جائیں گی تو وہی جرأت پیدا ہوگی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان، تو وہ آسمانوں کا سیر آپ کو بچوں کو کرانی پڑے گی۔ یہ کھیل تماشے کی باتیں نہیں ہیں دوستو، یہ اسلام کی بنیادی بات ہے جو نالج ہمیں بچوں کو کم عمری سے ان میں یہ امپارٹ کرنی ہوگی، یہ ان کو پڑھانا پڑے گا تاکہ یہ بچے کل کے لیے تیار ہو سکے مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ 1 سال بچے کو پڑھاتے ہیں، سلیبس پڑھاتے ہیں، کہاں کے لیے؟ امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ بچہ امتحان دے کر کامیاب ہو جائے۔ یہ اسکول کا امتحان ہے تاکہ دوسرے گریڈ میں چلے جائے۔ تو ٹھیک اسی اساس پر ہمیں پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلوں کو ملک ہندوستان میں کون سا امتحان دینا ہے، تو ہمیں ان ہماری نوجوان نسل کو بالکل اس طرح جس طرح مسکان خان کے والدین نے اس کی تربیت کر کر اس کی روح میں جرأت پھونکی تھی، آپ کو، ہم کو، سب کو وہ جرأت ہمارے بچوں میں پھونکنی پڑے تاکہ وہ ہر امتحان کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمیں ہماری بچیاں اگر ہیں ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی چند روز پہلے، پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا کہ آج مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکے کم پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں زیادہ مسلمانوں کی پڑھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسکولز میں، کالجز میں پاس آؤٹ گریڈ جو ہے وہ لڑکیوں کا بالمقابل لڑکوں کے زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ بھی تشویشناک ہے حضرت، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔
پروفیسر صاحب نے کہا اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنی. میں یہ نہیں کہتا کہ بچیوں کو نہیں پڑھایا جائے، لیکن مسئلہ یہ کہ بچیاں تو پڑھ رہی ہیں، لڑکے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس کی وجہ اصل مہمانان قوم ملت یہ لڑکے ہوتے ہیں کہ نہیں بتائیے. لیکن یہ لڑکی آگے بڑھی، اس نے تعلیم حاصل کری. آج دیکھیے آپ انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، نیٹ کے ایگزامس ہو، کمپٹیٹیو ایگزام ہو، یو پی ایس سی کے ہو، اس میں ساروں میں آپ کو لڑکیاں مسلمانوں کی سر فہرست نظر آئیں گی. یہ ڈیٹا اگر ہمارے پاس ہے تو کیا اغیار کے پاس نہیں ہے، مشرقین کے پاس نہیں ہے، فرقہ پرست طاقتوں کے پاس، سنگیوں کے پاس نہیں، ان کے پاس بھی ہے. اور انہوں نے ٹارگیٹ کیا اس لڑکی کو، اور انہوں نے حجاب کا رول نکالا تاکہ لڑکیوں کو روک دیا جائے. لیکن یاد رکھیں جن لڑکیوں کے سامنے تاریخ ہوتی ہے اسلام کی، وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے، بولیا نہیں ڈرتے. جن لڑکیوں کو ان کی ماں باپ صحابہ اور صحابیات کے واقعات سناتے ہیں، جنہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی وہ جرأت آمیز داستان یاد ہو، وہ لڑکی مسکان خان کی جیسی دلیر اور بہادر پیدا ہوتی ہے. غزوہ خندق ہے، the battle of Trench، ہر طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں لوگ. حضور پاک علیہ السلام نے عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں کی حفاظت کے لیے شاعر رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت کو معمول کیا اور کہا کہ اے حسان تم یہاں. وہ بڑے کمزور قسم کے آدمی تھے، ان کو فزیکل ایٹریبیوٹس اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. کہا پھر بھی تو ایک پردے یہاں پر رک جا، میں زیادہ کو نہیں دے سکتا، مارکا بڑا سخت ہے، مارکا بڑا سخت ہے. سارے مل کر آئے، کوalition فورسز آئیں گے اسلام کا مقابلہ کرنے. مشرکین مکہ بھی ہے، یہود بھی ہے، نصرانی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، یہ سب مل کر مسلمانوں کو یک بار میں حملہ کر رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے خندق سے تھوڑی دور بنی غریزہ نام کی بستی تھی محلہ، وہاں پر ایک ٹیلے پر ایک قدیم قلعہ تھا جو غیر آباد تھا. اس میں مسلمان عورتوں کو کہا کہ تم یہاں پر رہو. یہ نہیں کہ دیکھیں آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورتیں نہ نکلیں، بلکہ حضور نے مسلمان عورتوں کو جنگ میں بلایا بھی ہے، لڑی نہیں ہے. لیکن کیوں؟ وہ ایک اس لیے رہتی تھی کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو ان کی تیمارداری یہ عورتیں کرتی تھی. کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ جرأت ٹھوکنے کے لیے کہ آؤ دیکھو کہ تمہارے مرد، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارے بیٹے کس جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. اے عورتوں آؤ تم دیکھو اس منظر کو، تاکہ تم میں جرأت پیدا ہو سکو. اس لیے کہ کل اگر ہم نہ رہے، ہم اگر کٹ جائیں اللہ کی راہ میں، ہم مٹ جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائے، تو ہماری جرأتوں کا تم مظاہرہ کرو تاکہ تم میں یہ ہمت پیدا ہو سکے. بنو قریظہ کے محلے کے قریب قلعے پر ہے ایک یہودی تاک لگا کر رات کے وقت ادھر سے گزرتا ہوا آیا. اس نے دیکھا کہ کیا اس طرف بھی مسلمان ہیں، میں یہاں سے اپنے فورسز کو بلا کر اندر شہر مدینے میں داخل ہو جاؤں گا. فورسز کو وہ لے کر اکیلے آیا، میرے ٹو لگا کر، جاسوس بن کر. حالانکہ صفیہ بنت عبد المطلب نے جب دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی حضرت حسان کو دیکھو وہ یہودی آ رہا ہے اور وہ جب آئے تو اسے مار دے گا. تو یہ تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگے میں نہیں مار سکتا، میں نے آج تک کسی کو نہیں مارا ہے. تو یہ خود آگے بڑھی. یہ جب قلعے کے اندر آیا، اسے اگر معلوم ہو جاتا کہ قلعے کے اندر صرف عورتیں ہیں، تو آپ بتائیے مسلمان دشمن طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں؟ عصمت ریزیاں، عفت ریزیاں، آبرو ریزیاں ہو، صحابیات ہے وہاں پر، کوئی معمولی بات نہیں. حضرت عبد المطلب کی شہزادی آگے بڑھی، حضور کی پھوپھی ہے، آگے بڑھ کر ایک موٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کے سر پر مارا، وہیں گر کر ڈھیر ہو گئے. اور آگے بڑھ کر حضرت حسان سے کہا حسان کم از کم ایک کام کر، اس کی گردن کاٹ دے. جرأت دیکھیے آپ، کہا اس کی گردن کاٹ دے اور قلعے کے نیچے پھینک دے تاکہ یہودیوں کو اور کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر مسلمان تنہا نہیں، ہماری فوجیں یہاں پر. انہوں نے کہا میں نے مرغی نہیں کاٹی آج تک، بکرا نہیں کاٹا، میں انسان کا سر کاٹوں گا؟ میں نہیں کاٹ سکتا. یہ خود آگے بڑھی، حدیث شریفہ پہ آپ پڑھیں، یہ خود آگے بڑھی، اس یہودی کی گردن کو کاٹا، جسم سے الگ کیا، قلعے کے نیچے پھینکا. جب قلعے کے نیچے پھینکا وہ سارے یہودی وہاں پر ڈر گئے اور کہنے لگے بھاگو یہاں سے، یہاں پر بھی مسلمانوں کی فوجیں چھپی. مسلمان مرد نہیں تھے، اور تھے. حضور اس قدر خوش ہوئے اس عمل سے کہ اپنے پھوپھی کو ہزاروں دعائیں. کیوں؟ رہتی دنیا تک انہوں نے مسلمان عورتوں کو جرأت عطا فرمائی. اس لڑکی نے، مسکان خان نے کوئی معمولی کام نہیں کیا. اللہ کرے کہ ہماری تمام بچیوں میں اس جیسا جذبہ پیدا ہو، اس جیسا جذبہ پیدا ہو. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا
پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے دل نازک میں شاہی کا جگر پیدا. سمجھے آپ اس کا مطلب و معنی کیا ہے؟ بات کہتے ہیں کہ تو نوا پیدا ہو جائے، بلبل بول، جو حقائق ہے کھل کر بول، جو اسلام کی تعلیمات ہے کھل کر بول، جو نبی کا پیغام ہے کھل کر بول. سنا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اتحاد کی اہمیت کیا ہے، اتفاق کی اہمیت کیا ہے، حمیت کی اہمیت کیا ہے، جمعیت کی اہمیت کیا ہے. مسلمانوں کو اپنے کھوئے ہوئے ماضی کے بتے ہوئے ماضی کو احوال سنا، تاکہ کیوں کبوتر کے دل نازک میں، کبوتر کا جو دل نازک ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے، زور سے آواز ہوتا ہے پھڑپھڑانے لگتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس کا، زیادہ اس کو ڈرایا جائے تو فرماتے ہیں کہ کبوتر کے دل نازک میں ہو شاہی کا جگر پیدا. شاہی کا جو جگر ہوتا ہے نا آسمانوں میں اڑنے والے عقاب، وہ دل نازک میں مسلمانوں کے اس بی بی مسکان کے عظیم کارنامے نے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لڑکی کے کارنامے نے شاہی کا جگر پیدا کیا ہے کہ نہیں بھول گیا؟ اس لڑکی کے یہ کارنامہ ہے. اور اللہ سلامت رکھے ہمارے قائد کو، نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب، انہوں نے یہ جرأت اور حوصلہ اس لڑکی کو دیا ہے. میں چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر پہ بیٹھا ہوں، ممبر رسول پر میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے ایوان میں یا اتر پردیش کے الیکشن میں یا حیدرآباد میں ایم ایل اے کئی وقت آپ کو پتا ہے نرمل میں، عادل آباد میں کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو جرأت پیدا کی ہے، کیا کریں گے؟ مار دیں گے، کاٹ دیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے شہادت سے آپ سرشار ہو جائیں، تو یہ جذبہ مسلمانوں آگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پلٹنا ہے، جھگڑنا ہے، سڑکوں پر ہو جانا ہے، نہیں. ہماری نسلوں کو کم از کم آپ ان خطوط پر تیار کر دیں کہ کل کے دن خدا نہ خواستہ بادل نہ خواستہ اگر ایسے حالات درپیش ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیں آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاولون ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتا ہے ڈرو نہ گھبراؤ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت ہے. تم کامیاب رہو گے تب جب تم مومن ہو جاؤ. مسلمانوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وارفیئر کے ماہر ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کہ آپ ہتھیار جمع کریں، نہ کریں. ہمارا تکیہ ہتھیاروں پر نہیں ہے، ہمارا تکیہ اللہ کی ذات پر ہے. کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہوتے بے دیر پہ کرتا ہے سوال. تو وہ مومن جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو. میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر بنانا ہو ضرور بنائیں، انجینئر بنانا ہو ضرور بنائیں، بچوں کو بزنس مین بنانا ہے، انٹرپرینور بنانا ہے، کچھ بھی بنائیں، لیکن یاد رکھیں پہلے مومن بنائیں. ان کے دل میں ایمان کو سخت کر دیں، اس کے بعد وہ جس فیلڈ میں جائیں گے اللہ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ سے دی دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ یہاں پر جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہوں کی مسجدوں کی حفاظت فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عصمت اور عفت اور آبرو اور حرمت کی حفاظت فرما. اے پروردگار مسلمانوں میں حمیت عطا فرما، اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبتیں عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہم سب پر فضل فرما. ہمارے ظاہر کوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کو مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت کو برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا، تیرے حبیب کی اطاعت گزاریاں عطا فرما، فرما برداریاں عطا فرما. اے پاک پروردگار نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کا پابند بنا دے، جو نماز کے پابند ہیں ان کے صدقوں میں شوق و ذوق اور اخلاص اللہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین.